بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امام مسجد کا سب سے بڑا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے امام مسجد کو مسجد سے فارغ کر دیا گیا، نکال دیا گیا؟ ایک مسجد کے اندر امام مسجد صاحب نے اتنا عرصہ خدمت کی، اس وقت جب امام مسجد جوان تھے، اپنی پوری جوانی انہوں نے اس مسجد کو دے دی اور مسجد کو آباد کرنے میں لگا دی۔ جب مسجد میں کوئی نہیں آتا تھا تو تب بھی امام مسجد میں موجود تھے۔ جب مسجد کی چھت ٹپکتی تھی وہ تب بھی مسجد میں موجود تھے۔ جب مسجد میں کوئی نمازی نہیں تھا امام مسجد تب بھی مسجد میں موجود رہتے تھے۔ جب مسجد کا چندہ کوئی نہیں تھا، آمدن کوئی نہیں تھی، اس وقت بھی امام مسجد نے مسجد کو نہیں چھوڑا، اپنا قیمتی وقت مسجد کو آباد کرنے میں لگایا۔ آہستہ آہستہ مسجد آباد ہوتی گئی، امام مسجد اپنی محنت کرتے گئے، نمازی بڑھتے گئے، چندہ آنے لگ گیا، عمارت خوبصورت ہو گئی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ کمیٹی والوں نے امام مسجد کو کہا کہ امام صاحب اب ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایسا لمحہ تھا کہ امام مسجد کو جب یہ الفاظ اس کے کانوں تک پہنچے تو امام مسجد کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ بتاؤ میرا جرم کیا ہے۔ اور یہ کہانی کوئی صرف اس امام مسجد کی نہیں ہے، کئی ایسے امام مسجد صاحب ہیں، بلکہ کئی امام مسجد صاحبان کی کئی نسلیں ایسی ہیں جو ایک مسجد کے اندر انہوں نے گزار دی، جوانی لٹائی، بڑھاپا دیا مسجد کو، پھر دوسری نسل آئی، اس نے بھی اپنی جوانی اسی مسجد کے اندر گزاری۔ کچھ کمیٹی والے دماغ پھرے ایسے ہوتے ہیں جو امام مسجد کی اس قربانی کو نہیں دیکھتے کہ جس نے سب کچھ لگا کر مسجد کو آباد کیا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے امام مسجد کی تمام محنت کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہیں، اب آپ ہمیں پسند نہیں ہیں، اور امام مسجد کو ایک لمحے کے اندر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ امام مسجد صاحب جو ہے اس کو بھی کہا گیا کہ امام صاحب اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں پسند نہیں ہیں، ہم آپ کی قربانی کو نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنا عرصہ گزارا مسجد کے اندر۔ امام صاحب نے ایک ہی سوال کیا پیچھے پلٹ کر، بتاؤ میری غلطی کیا ہے؟ پھر جواب آیا، کوئی غلطی نہیں ہے، بس آپ ہماری پسند نہیں رہے، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، بس ہماری مرضی ہے، ہم آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر چیزیں بدلتے رہتے ہیں، موبائل بدل لیا اور اسی طرح کئی چیزیں وہ بدل لیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن ان کی عادت بن چکی ہے کہ نیا ماڈل آ گیا بس وہ چینج کر لے، سواری چینج کر لی، موبائل چینج کر لیا، تو وہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب کو بھی چینج کریں، نیا کوئی لے کر آئے۔ تو امام صاحب کو کہا کہ جناب ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب نے سر جھکا لیا، اپنی چند کتابیں اٹھائیں، جائے نماز لپیٹی، مسجد سے نکل گئے۔ لیکن مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے امام صاحب نے محراب کی طرف پلٹ کر دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتنے سال میں نے اس محراب میں کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے گناہ اللہ سے بخشوائے، دعائیں مانگی، رویا زار و قطار، مسجد کو آباد کیا، نمازیوں کو بنایا اللہ سے مانگ مانگ کر۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور
دل میں ہی وہ رو رہے تھے اور وہ اس مسجد کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں امام مسجد صاحبان کو بغیر کسی غلطی کے مسجد سے فارغ کر دیا جاتا ہے، نہیں دیکھا جاتا ہے ان کی قربانی کیا ہے، چاہے وہ ان کے بچوں کے استاد ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جس طرح باقی لوگوں کی قدر کی جاتی ہے، جیسے ہی وہ سینئر ہوتے ہیں ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے، پینشن دی جاتی ہے، قدر کی جاتی ہے، ایسے کبھی امام مسجد کی بھی قدر کر لو۔ بوڑھے ہو جائیں، اگر نماز نہ پڑھا سکے تب بھی ان کی خدمت کرو، انہوں نے اپنی جوانی تمہیں دے دی، اب بڑھاپا آ گیا، اب تم کہتے ہو کہ ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کی آہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں سے دین کو چھین لے اور تم دین سے محروم رہ جاؤ۔